اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے دورہ قرآن کی توفیق عطا فرمائی۔ دورہ قرآن میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی ہر سال ماہ رمضان میں جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ رمضان کا خوبصورت مہینہ ہمارے قریب سے قریب تر ہو رہا ہے، جس کے بارے میں نبی مہربان فرماتے ہیں کہ جس نے خود احتسابی کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہم سے درگزر والا معاملہ فرمائیں اور ہمیں اس مہینے کی برکتیں اور نعمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ میرے دورہ قرآن کا مقصد قرآن کا فہم اور قرب حاصل کرنا ہے۔ مسلمان روئے زمین پر وہ خوش قسمت ترین قوم ہے جن کے پاس اللہ کا کلام ہر لحاظ سے محفوظ ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ نہ صرف قرآن بلکہ حدیث مبارکہ بھی مستند ذخیرے کی صورت میں موجود ہیں، اور جب تک امت قرآن اور حدیث کے دامن سے چمٹی رہی، کتنی ہی بہاریں دیکھیں، خوشحالی اور اقتدار کی کئی مثالیں قائم ہوئیں، لیکن آج اگر دیکھا جائے تو امت کی حالت ہر طرف بدامنی اور بے چینی ہے، اور اس کی وجہ قرآن سے دوری ہے، جس کے بارے میں خود قرآن نے پیشن گوئی کی ہے کہ رسول اللہ برگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ اے اللہ، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے۔ دراصل یہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے، اور جو کتاب کے مطالعہ شروع کر رہا ہو، کتاب کی ابتدا میں رکھنے کا مطلب یہ ہے، اگر واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ سورۃ فاتحہ اور قرآن کا تعلق دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یعنی کہ زندگی کی ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی صحیح اور سیدھی شرح کون سی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا صراط المستقیم، اے میرے بندے تو سیدھا راستہ مانگتا ہے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور سیدھا میری جانب آ رہا ہے۔ سورہ بقرہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے انسانوں کے بارے میں بتایا: متقی، کافر اور منافق۔ متقی کون سے ہیں؟ ایمان بالغیب، نماز، زکوٰۃ، کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ کافر وہ جو مسلسل انکار کرتے ہیں، اور مسلسل انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اور منافق دو رنگی اختیار کرنے والے، آسانی میں چلنا اور مشکل میں رکنا۔ آیت نمبر 21۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جو تمہارا بھی ہے اور تم سے پہلوں کا بھی۔ اگر بندگی رب سے انکار ہو تو پھر فاتقوا النار التی وقودھا الناس والحجارۃ اعدت للکافرین، پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کا جواب، کیا ہم تمہاری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ رکوع نمبر 5۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، اگر اللہ سے مدد مانگنی ہے تو پھر صبر اور نماز کا دامن پکڑنا ہوگا۔ رکوع نمبر 6 سے 11 تک بنی اسرائیل سے خطاب، اپنی نعمتوں کی یاد دہانی، ساری قوموں پر فضیلت، فرعونیوں کی غلامی سے نجات، من و سلویٰ، ابر کا سایہ، بستی میں داخل ہو جاؤ سجدہ ریز ہو کر، موسیٰ علیہ السلام کا پانی کے لیے دعا کرنا، زمین کی پیداوار۔ تم نے کرنا کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم کہتے ہو کہ آخرت تمہارے لیے مخصوص ہے تو تمہیں تو پھر موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ خود ہی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے
کیونکہ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کما کر آگے بھیجا ہوا ہے اپنے ہاتھوں سے، اس کا تقاضا ہی یہی ہے۔ جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا، نیک اعمال کی بدولت سے ہوگا، نہ کہ یہود و نصارہ ہونے کی بدولت۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو فضل عظیم۔ اللہ اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ رکوع نمبر 15 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، تعمیر کعبہ، ان کی دعا، ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی تاکید۔ اصل مطلوب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز زندگی، سراپا قربانی، حنیفیت۔ پارہ نمبر 2 سے یقول الصفحہ، رکوع 16 سے 23 تک، کعبہ کی تبدیلی، امت وسط اور شہادت حق۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی امامت کا اعلان کیا گیا۔ امت وسط کا مقام کیا ہے؟ امت وسط کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دین کو لوگوں تک پہنچانا۔ آیت نمبر 148، ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے، پس تم بلائیوں میں سبقت کرو۔ فاستبقوا الخیرات، یعنی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تم کس طرف رخ کرتے ہو، بلکہ اصل چیز وہ بلائیاں ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے تم نماز پڑھتے ہو۔ فکر تمہیں ان بلائیوں کے اصول کی ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 155، اللہ کی راہ میں مشکلات ناگزیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، لیکن مطلوب کیا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ صبر۔ جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت نمبر 168، طیب اور حلال کھانے کا حکم۔ آیت نمبر 177، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مغرب یا مشرق کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، پیغمبروں کو دل سے ماننا اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ داروں پر، اور حق اور باطل کے محاربے میں استقامت اختیار کرنا، یعنی کہ نیکی کا ایک جامع حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 183، روزے کی فرضیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت نمبر 186، فإنی قریب اجیب، یعنی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے قریب ہوں، میں ان سے سنتا ہوں، ان کو جواب دیتا ہوں، لیکن مجھے کیا مطلوب ہے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ آیت نمبر 201، خوبصورت دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔